اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنکم لو آینتم ما قد آین من مات منکم لجزئتم وحلتم وسمعتم واتعتم۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 20 میں امیر کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام نے جن چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے مولا جو ہے موت کے وقت وہ تمام حالات قلب و نظر اور جسم و روح پر عملاً وارد ہوتے ہیں جن کو کانوں سے سن کر سرسری طور پر ٹال دیا جاتا ہے۔ اس کی جانب مولا اشارہ کریں گے۔ دوسرا مورد جو مولا فرماتے ہیں، جو لوگ تنبیہات کا دل پر اثر لیتے ہیں اور تکلیف دہ بیانات پر یقین کر کے نیک روشن اختیار کر لیتے ہیں، انہیں ہولناکیوں کی بجائے شادمانیوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ علی اس پردے کے پیچھے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو انسان دیکھ لیں تو ہرگز رضا خداوندی کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ اور چوتھا مورد کہ آسمانی رسول اللہ کی طرف سے تبلیغ نہیں کرتے، تبلیغ تو صرف انسان ہی کر سکتے ہیں۔ اور پانچواں مورد، مرنے سے پہلے تمہارے سامنے سے وہ پردہ ہٹا دیا جائے گا جو حقائق کو تم سے پوشیدہ رکھے ہوئے۔ آئیے خطبے کی جانب چلتے ہیں، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر تم نے بھی وہ سب کچھ اسی طرح اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوتا جو تمہارے مرنے والوں نے دیکھا تھا تو تم چیخ اٹھتے، مضطرب اور بے قرار ہو جاتے، تمہارے حواس جاتے رہتے اور تم ہدایت پر کان دھرتے اور اطاعت بھی کرتے۔ مگر جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ تمہارے لیے ابھی پردے میں ہے، اور یہ بھی قریب ہی ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے سے موجود پردہ ہٹا دیا جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر تم بصیرت ہوتے اور دیکھنا چاہتے تو تمہیں دکھایا جا چکا ہے، اور اگر تم نے ہدایت و تنبیہات پر کان دھرا ہوتا تو تم ضرور سن لیتے، اور اگر تم طالب ہدایت ہوتے اور ہدایت کی تلاش میں رہتے تو تمہیں ضرور ہدایت مل جاتی۔ اور تمہارے سامنے یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ بلا شبہ تمہیں عبرتیں بلند آواز سے پکارتی رہی ہیں، اور تمہیں ہر قسم کے ڈانٹنے والی چیزوں سے جھڑکیا اور دھمکایا دی جا چکی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اور اب اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے فرشتے تو آنے سے رہے، تبلیغ تو بشر ہی کیا کرتے ہیں جو کی جا رہی ہے۔ 21واں خطبہ، جس میں مولا کائنات نے 3 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے۔ پہلی چیز کہ منزل پر بہرحال پہنچنا ہی، خواہ خوشی پہنچو یا دھکیلنے والوں کے دھکوں سے پہنچو۔ دوسرا مورد کہ سفر حیات سب ساری اور سہولت سے طے کرنا بہتر ہے۔ تیسرا کہ جلدی اور تیزی سے سفر کرو، کچھ لوگ تمہارے منتظر ہیں۔ اور آگے آئیے خطبے کی جانب چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْغَایَةَ أَمَامَكُمْ، فرماتے تمہارا مقصد حیات اور منزل تمہارے سامنے ہے۔ وَإِنَّ وَرَاءَكُمُ السَّاعَةَ تَحْدُوكُمْ وَتَخَفَّفُوا وَتَلْحَقُوا، فرماتے ہیں مخصوص و متعین گھڑی تمہارے پیچھے ہے
اور تمہیں منزل کا راگ سنا کر ہانک رہی ہے۔ اس سفر میں خود کو ہلکا پھلکا کر کے چلو اور جلدی سے جلد اگلوں سے جا ملو۔ اور فرماتے انما ينتظر بأولکم آخرکم، فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ تم سے پہلے والے مسافروں کو بعد والے مسافروں کے انتظار میں روکا ہوا ہے۔ 21واں خطبہ جو پورا ہوا ہے۔ 22ویں خطبے میں مولا فرماتے ہیں کہ اس خطبے میں 6 مورد کی طرف مولا اشارہ کرتے ہیں۔ مولا نے حضرت علی کو دشمن کی جنگی تیاریوں کی اطلاع ملی تو اپنے صحابہ کو اپنے ارادوں سے خبردار کیا۔ اور دوسرا مورد جو مولا فرماتے ہیں کہ حکومت بے زور شمشیر چھین لینے کا ارادہ رکھنے والوں کو انتقام، اور قتل عثمان کو بہانہ بنانے والوں کو جواب۔ اور اس خطبے میں ہم پڑھیں گے کہ اپنے برحق ہونے اور دشمن کے باطل پرست ہونے پر گفتگو۔ 5واں مورد دعوت جنگ مجھے خوفزدہ نہیں کرتی، میں آؤں گا اور تلوار کا مزہ چکھاؤں گا۔ اور متفرقات و متعلقات۔ آئیے خطبے کی جانب چلتے ہیں۔ 22 نمبر خطبہ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں الا وان الشیطان قد زمر حزبہ واستجلب جلبہ، فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ کہ شیطان نے اپنے تمام گروہوں کو یقیناً ترتیب دے لیا ہے، اور جس قدر سامان جنگ و جدل اس کے قابو میں تھا وہ سب فراہم کر لیا ہے، تاکہ وہ قوت کے ذریعے سے ایک دفعہ پھر اپنی بستیوں میں ظلم و جبر واپس لائے، اور جبر و تشدد کی طاقت سے وہ باطل حکومت کو اس کے دستور کے ساتھ نافذ کر دے۔ خدا کی قسم ہے کہ ان شیاطین نے میرے خلاف نہ تو کوئی صحیح الزام ہی قائم کیا ہے اور نہ ہی مجھ پر الزامات عائد کرنے میں کسی قاعدے اور انصاف ہی کو مد نظر رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھ سے اس حقیقت یعنی حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں جو انہوں نے خود ہی میرے لیے چھوڑ دیا تھا، اور وہ مجھ سے اس خون کا بدلہ چاہتے ہیں جسے خود انہوں نے بہایا ہے۔ چنانچہ اگر اس قتل میں بھی ان کے ساتھ شریک تھا تو یقیناً وہ بھی میرے ساتھ برابر کے حصے دار ٹھہرتے ہیں، تو سارا انتقام مجھ سے کیوں؟ اور اگر وہ قتل صرف ان کے حکم سے ان کے سرپرستی میں ہوا ہے اور میں اس میں شامل نہیں تو اس کی سزا بھی انہی کو ملنا چاہیے نہ کہ مجھے۔ اور فرماتے ہیں کہ اور اس سلسلے میں وہ لوگ جو بھی بڑی سے بڑی دلیل پیش کریں گے وہ خود ان کے خلاف جائیں گے۔ وہ لوگ اس ماں کا دودھ پینا چاہتے ہیں جس کا دودھ منقطع ہو چکا ہے، اور فرماتے ہیں اور اس بدعت اور بے دینی کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جو ایک دفعہ مر چکی ہے۔ اے افسوس کتنا نامراد ہے یہ شخص جو مجھے للکار رہا ہے، یہ کون دعوت جنگ دے رہا ہے اور اس کی پکار پر کون آمادگی ظاہر کر رہا ہے، اور میں تو بلا شبہ اتنی سی بات پر خوش اور مطمئن ہوں کہ ان پر اللہ کی حجت ختم ہو چکی ہے اور یہ کہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور اگر ان لوگوں نے سردابی جاری رکھی تو میں ان کے تلوار کی باڑ پر رکھ کر سرتابی کی سزا دوں گا، اور یہ سلوک باطل کی بیماری سے انہیں شفا دینے کے لیے حق و حقانیت کی نصرت کے لیے کافی ہے۔ تعجب اس پر ہے کہ وہ میری تیغ زنی سے واقف ہوتے ہوئے مجھے پیغام بھیجتے ہیں کہ ان کے ساتھ نیزہ بازی کے لیے میدان جنگ میں نکلوں اور تلواریں برداشت کرنے کی ہمت کروں، رونے والیاں ان کی ماتم میں روئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں کبھی جنگ و جدل سے دھمکایا نہیں جا سکا ہوں،
اور نہ مجھے شمشیر زنی سے ڈرایا جا سکا ہے، اور میں تو اپنے پروردگار کی طرف سے درجہ یقین پر فائز ہوں، اور مجھے اپنے دین اور طرز حیات میں ذرا برابر بھی شبہ نہیں ہے۔